الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا تھا۔ بہت بڑا ایک غزوہ ہے۔ ایک ہوتا ہے سریہ اور ایک ہوتا ہے غزوہ، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں۔ فرق ان میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کفار کے ساتھ جو جنگیں لڑتے تھے یا صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے، تو جس جنگ میں حضور علیہ السلام خود بھی شامل ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جو صرف صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام بھیج دیا کرتے تھے، خود تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے کسی جنگی مہم میں، صرف صحابہ کرام جاتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع سرایا اور غزوہ کی جمع غزوات۔ بہت سارے غزوات بھی ہیں، بہت سارے سرایا بھی ہیں، بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جن میں خود حضور علیہ السلام شامل رہے تھے بنفس نفیس، اور بہت ساری ایسی جنگی مہمیں ہیں جن میں حضور نہیں شامل تھے، صرف صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا کفار کی سرکوبی کے لیے، دشمنوں کی سرکوبی کے لیے۔ تو یہ غزوہ اور سریہ کا یہ بنیادی فرق ہے۔ دونوں جنگی مہمیں ہیں، ایک میں حضور شامل ہوتے ہیں، ایک میں نہیں شامل ہوتے ہیں۔ جس میں شامل ہوتے ہیں وہ غزوہ ہوتا ہے، جس میں نہیں شامل ہوتے ہیں وہ سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا تھا، شوال کا مہینہ تھا، رمضان تازہ تازہ گزرا تھا، اور اس سے 1 سال پہلے غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں بہت زیادہ مشرکین، بلکہ مشرکین کے جو بڑے سردار تھے وہ بہت زیادہ مارے گئے تھے، اور وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ اب بھی ہمارے ہاں میں جو قبائل ہوتے ہیں ان میں دشمنیاں بہت دیر تک چلتی ہیں، یعنی ایک قتل ہو جائے تو نسلوں تک وہ قتل در قتل کا سلسلہ اب بھی چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں بھی۔ تو وہاں عرب میں بھی جو اس زمانے کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے، ان میں بھی یہ انتقام کی جو روایت تھی یہ بہت زیادہ تھی، اور بہت عرصے تک یہ دشمنیاں چلتی تھیں۔ اب ایک آدمی مارا جائے تو اس کا بھی انتقام بہت زیادہ، بہت عرصے تک رہتا تھا، اور پھر 70 کفار ان کے مارے گئے تھے، نہ صرف عام لوگ بلکہ سردار مارے گئے تھے۔ تو وہ
بہت زیادہ سردار چونکہ مارے گئے تھے، اس لیے ان میں انتقام کی آگ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ یوں ہی غزوہ بدر کا غم کچھ کم ہوا کفار کا، تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے ایک نئی جنگی مہم کا آغاز کر دیا اور تیاریاں شروع کر دی غزوہ احد کے لیے۔ اور یہ غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں انہوں نے بھرپور تیاریاں کی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا مسئلہ ہے اسپیکر کا کچھ گڑبڑ ہے؟ اندر والا ہی چلا دینا، ابھی تو اندر ہی لوگ ہیں نا، باہر والے کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں پھر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ تو وہ 1 سال کے بعد پھر یہ غزوہ احد ہوا تھا، اور اس 1 سال میں انہیں بڑی بھرپور تیاریاں کی تھی۔ غزوہ احد کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، واقعات بھی آپ تقاریر میں سنتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب نے جس طرح سید الورا میں اس کی عکس بندی کی ہے غزوہ احد کی، وہ سید الورا سے اقتباس پڑھیں گے تاکہ حضرت صاحب کی تحریر جو ہے اس کی چاشنی سے بھی لطف اندوز ہو سکیں، اور مستند حوالے سے، چونکہ حضرت صاحب کی جو بھی تحریر ہوتی ہے وہ بہت مستند ہوتی ہے، اس میں حوالہ جات بڑے بھرپور ہوتے ہیں، کوئی کمزور واقعہ نہیں ہوتا ہے، کسی کمزور چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت صاحب اس طرح رقم تراز ہیں سید الورا میں غزوہ احد کے حوالے سے کہ یہ غزوہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا محرک مشرکین کا جذبہ انتقام تھا۔ مشرکین کا جذبہ انتقام اس کا اصل محرک تھا، کیونکہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور انتقام در انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، جبکہ بدر کے دن 1-2 نہیں پورے 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے، جبکہ ان کا عقیدہ تھا، یعنی ان کفار کا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے اس کی روح تڑپتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ، اکرمہ اور صفوان نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھا، اور سب مل کر ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لیے سب نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابو سفیان خود یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے مکمل اتفاق کیا اور ان لوگوں سے جن کا مال اس کاروان تجارت میں شامل تھا مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امداد فراہم کریں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہر قسم کی امداد کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ بدر میں وہ شکست دیکھ چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے عرب کے 2 مشہور شاعروں، یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں شاعری کا بہت زیادہ زور تھا، تو لوگ اپنے شاعر جو ہیں وہ ساتھ رکھا کرتے تھے جذبات کو انگیختہ کرنے کے لیے۔ اب بھی شاعری بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس وقت زیادہ یہ ذوق تھا شاعری والا۔ تو یہ 2 جو شاعر ہیں، 2 مشہور شاعر ابو عزہ اور نافع، ان کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد نواح کے قبائل میں پھریں اور پردرد اور پرزور اشعار کہہ کر انہیں انتقام پر ابھاریں اور جنگ کے لیے تیار کریں۔
ابو وضع اور نافع دونوں آتش بیاں تھے، انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لیے بے تاب و بے قرار کر دیا۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اٹھانا پڑا تھا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اور جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام واشی ابن حرب کو لالچ دیا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ واشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی، یعنی اس واشی کو اس کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ واشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں، تو اللہ کے شعر ہیں نا، حضور علیہ السلام کے چچا جان، ان کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس وحشی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ کیوں کی گئیں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیزہ پھینکا کرتا تھا، اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ شاذ و نادر ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں ماہر لوگ ہوتے ہیں، اب بھی آپ دیکھیں نا یہ لکی رانی سرکس وغیرہ یا اس طرح کی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں وہ خنجر پھینکتے ہیں ایسے، تو وہ سامنے ایک میں نے خود بھی دیکھا تھا، ایک جگہ ایک بورڈ سے سامنے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے ایسے بازو پھیلا کے، تو وہ دور سے بندہ خنجر مارتا جاتا ہے اور وہ بالکل اس بندے کے جسم کے ساتھ ساتھ خنجر لگتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب خنجر سارے مار چکتے ہیں تو وہ بندہ ہٹتا ہے تو پورا اس بندے کا خاکہ خنجروں کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک بھی خنجر وہ کسی جگہ جسم میں نہیں لگتا بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ جا کے لاتی۔ آج کی بات بھی ایسے ہی ہے، تو اس زمانے میں یہی نیزہ پھینکنے کا یہ بہت ماہر تھا وحشی، دور سے نیزہ پھینکتا تھا اور اس انداز سے پھینکتا تھا کہ جہاں چاہتا تھا وہیں جا کے وہ لگتا تھا، اس لیے اس وحشی کا انتخاب کیا گیا حضرت حمزہ کو نیزہ مارنے کے لیے۔ ان انتظامات کے علاوہ، یہ تو جنگی انتظامات ہوئے، ان انتظامات کے علاوہ اس دفعہ بہت سی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا، کیونکہ عرب عورتوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں عورتیں بزدلی کے طعنے دے دے کر ان کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیز عورتیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لیے خواتین کی حرمت اور عصمت کے تحفظ کے لیے مرد جانیں لٹا دیا کرتے تھے۔ عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح چھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جنگوں میں باقاعدہ حصے لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مردوں کے دلوں کو گرماتی تھیں۔ معزز خواتین کے علاوہ دل بہلانے کے لیے کنیزوں، طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہ چیزیں ہمارے اسلام میں ساری منع ہے نا، وہ لوگ تو مسلم نہیں تھے نا، کفار جو تھے، ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں جائز تھیں، حلال تھیں، اس لیے خاص طور پر ان چیزوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ڈھول ڈمکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کیے گئے، اور پورے دھوم دھڑکے سے 3000 جنگ آزماؤں پر مشتمل یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ 3000 لوگ تھے یہ۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، اور کیسے ملی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ قاصد نے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکتوب، وہ خط جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر توڑ کر خط نکالا اور حضرت ابی کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت ابی کو ہدایت کی کہ یہ راز افشا نہ ہونے پائے، کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بھی رازداری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔
آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب میں حیران ہوتا ہوں، آپ دیکھیے صحابہ کرام کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ان کی بات کی کیا اہمیت تھی۔ ابھی حضور نے حضرت سعد سے باتیں کی تھیں، تنہائی میں کی تھیں، اکیلی جگہ کی تھیں، اور ساتھ تنبیہ بھی فرمائی تھی کہ کسی اور کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اب جب حضور وہاں سے نکلے تو یہی حضرت سعد جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں زوجہ، وہ ان کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ پوچھا۔ چونکہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد نے انتہائی درستی سے جواب دیا، تیری ماں مر جائے، تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ آپ بے شک نہ بتائیں مگر میں نے چھپ کر آپ کی باتیں سن لی۔ انہوں نے کہا، یعنی بیوی نے کہا، کون سی باتیں سن لی ہیں؟ حضرت سعد نے حیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔ اب یہاں دیکھیں نا، یعنی وہ جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رازداری کی بات فرمائی تھی، اور انہوں نے جو باتیں سنی تھیں حضرت سعد کی اہلیہ نے، یہ چھپ کر سنی تھیں، اور چھپ کر سننا تو امانت میں خیانت والی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو اب حضرت سعد، بے شک وہ حضرت سعد کی بیوی تھی، لیکن حضرت سعد کا رویہ آپ دیکھیے۔ یہ صحابہ، میں یہ کہا کرتا ہوں نا کہ یہ صحابہ کرام کے جو حالات ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے تو نہیں ہوتے کہ ہم ان کو سن لیا کریں یا پڑھ لیا کریں، ان چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، وہ جو ان کا قول تھا، اس کے حوالے سے یہ دیکھیں نا کتنی عجیب یعنی طریقے سے حضرت سعد نے اس کی لاج رکھی اس بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، نعرہ رسالت۔ چونکہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کا حکم دیا تھا، اس لیے حضرت سعد نے کہا کہ تیری ماں مر جائے، تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ آپ بے شک نہ بتائیں مگر میں نے چھپ کر آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ بیوی نے کہا، کون سی باتیں سن لی ہیں؟ حضرت سعد نے حیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو سنا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر سیدھے اسی وقت جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں، اگرچہ یہ رازداری کا وعدہ کر رہی ہے، مگر میں اسے اس لیے لے آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خبر باہر نکل گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، یہ اس نے چھپ کر باتیں سنی ہیں یا رسول اللہ۔ اب آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کے بارے میں، یعنی آپ حکم دے تو میں اس کو رکھوں، آپ حکم دے تو میں اس کو فارغ کر دوں۔ یہ صحابہ کرام کے کردار تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یعنی کتنے حساس ہوا کرتے تھے وہ۔ تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا یا رسول اللہ اگر یہ باتیں باہر نکل گئیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے نا، بے شک ان سے غلطی ہوئی تھی، اور حضرت سعد یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ رازداری کا وعدہ بھی کر رہی ہے یا رسول اللہ، اگر چاہیں تو اسے معاف کر دیں، اور چاہیں تو جیسے آپ حکم فرمائیں میں ویسا ہی کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا، جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد کے اس انداز سے بہت محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، اور فرمایا اب چھوڑ بھی دو اسے، جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یہ رازداری رکھے گی، رازداری کا وعدہ کر رہی ہے۔ مشرکین کی آمد۔ مشرکین منزلوں پر منزلیں مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔ مخبروں نے یہ اطلاع پہنچائی تو وہ پرجوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور رہ گئے تھے، اور کہنے لگے اب ہم بھی دشمن سے دو دو ہاتھ کریں گے اور جہاد و شہادت کے مزے لوٹیں گے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا۔ خواب کیا تھا؟
جمعہ کی رات کو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے، اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ ذوالفقار وہی تلوار ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان ہے حضرت علی جیسا اور نہ کوئی تلوار ہے ذوالفقار جیسی، یہ وہی تلوار ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی تلوار تھی، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دی تھی۔ فرمایا کہ گائے ذبح کی گئی ہے اور میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے پڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ذبح شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔ تلوار کی دھار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔ محفوظ زرہ مدینہ ہے، اور دمبے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا کوئی بہت بڑا سردار مارا جائے گا۔ چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کے اس بات سے مغلوب ہو کر صحابہ نے یہ باتیں کہہ تو دیں، مگر جب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی رائے سن کر گھر تشریف لے گئے تاکہ جنگ کے لیے تیاری کریں، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کی ہے۔ یعنی حضور کی رائے تو یہ تھی نا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے جنگ لڑنی ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام اگرچہ ان کے یعنی وہ بھی ان کی ایک بہادری تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کہیں یہ نہ سوچے کہ ہم چھپ کے بیٹھ گئے ہیں اندر مدینے کے اندر، تو ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں یا بزدل نہیں ہیں بلکہ ہم بہادر ہیں، ہم باہر نکل کے مقابلہ۔ ان کی اپنی رائے تھی اس حوالے سے، لیکن وہی بات جو میں پچھلے جمعہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بہت بلند شان ہے، اور حضور علیہ السلام کی آواز سے آواز اونچی کرنا وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو جب حضور اندر تشریف لے گئے ان کی رائے سننے کے بعد کہ جائیں اور جنگی سامان پہن کے باہر آئیں اور جنگ کے لیے جائیں، تو ان صحابہ کو احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ کے منشا کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی، اور جب آپ تیار ہو کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے، وہی صحیح ہے، ہم حسب ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔ میں نے تو پہلے ہی یہ مشورہ دیا تھا، جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدر ناگواری سے کہا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جب ایک دفعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھر اس کے لیے زیبا نہیں کہ لڑے بغیر اپنے ہتھیار اتار دے۔ اس کے بعد جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گلے میں تلوار اور کمان حمائل کی، ہاتھ میں نیزہ لیا، پشت پر ڈھال رکھی اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 کی نفری بھی ہم رکاب ہو گئی، وہاں سے جو آئے تھے وہ 3000 کے قریب تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ابھی جا رہے ہیں یہ 1000۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا۔ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہی جنگوں میں کارآمد ہوتے ہیں، کیونکہ لڑنا ہوتا ہے وہاں بڑے لوگ ہی کام کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات بھی آپ دیکھیں، جو میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ عجیب لوگ تھے۔ ان میں 2 لڑکے تھے، ایک حضرت رافع اور ایک حضرت سمرہ۔ ہمارے بچے بھی آپ دیکھیے، عمریں دیکھ لیجئے، یہ حضرت رافع جو تھے ان کو حضور نے باقی بچوں کو نکال دیا، اور یہ حضرت رافع جو تھے ان کو حضور نے جنگ میں شامل کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت اچھے تیر انداز تھے،
اور جنگ میں تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضور کے خیال میں چونکہ ان کی عمر کم تھی لیکن کام یہ زیادہ کر سکتے تھے، اس لیے باقی بچوں کو تو نکال دیا، لیکن یہ جو رافع تھے ان کو حضور نے جنگ میں شامل کر لیا۔ اور ان کی عمر پتہ ہے کتنی ہے آپ کو میں بتاؤں؟ 15 سال عمر تھی ان کی، حضرت رافع کی۔ اس عمر میں ان لوگوں کے جذبات آپ دیکھیں۔ تو ان کی ساتھ کی ایک اور عمر کے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چھوٹی عمر کے ہی تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں بھی جنگ میں جاؤں، لیکن باقی بچوں کو نکال دیا گیا تھا، سب ان کو بھی نکال دیا گیا۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں سارے آپ، اور جنگ کا مار کا درپیش ہے، تو یا رسول اللہ یہاں عمر کی بات تو نہیں ہے نا، یہاں تو بہادری کی بات ہے، جو بہادر ہو اس کو لے کے جانا چاہیے۔ تو اس کو بھی تو آپ نے ساتھ رکھ لی ہے، رافع کو، یہ بھی چھوٹا ہے نا، لیکن آپ نے اس کو اس لیے رکھ لی ہے کہ یہ تیر بہت اچھے مارتا ہے۔ تو یا رسول اللہ جنگ میں تو بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو آپ نے رکھ لی ہے وہ تو مجھ سے کمزور ہے، میں تو اس کو لڑائی میں گرا سکتا ہوں، تو بہادر آدمی کو رکھنا چاہیے آپ کو ساتھ۔ حضور علیہ السلام ان کے اس انداز سے بڑے محظوظ ہوئے، اور بعض دفعہ حضور بڑی شفقت بھی فرمایا کرتے تھے بچوں پر۔ حضور نے فرمایا کہ واقعی کیا تم اس کو گرا سکتے ہو؟ اب دیکھیں جنگ کا مرحلہ درپیش ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی شگفتگی اس وقت بھی قائم ہے۔ فرمایا کہ کیا واقعی اس کو گرا سکتے ہو تم؟ اتنی طاقت ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ مقابلہ کروا لیجیے، ہمارے یہیں کشتی کر لیتے ہیں ہم۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں کشتی کرو، میں دیکھتا ہوں۔ دونوں نے وہاں پر کشتی کی۔ اب حضرت رافع تو پہلے ہی شامل ہو چکے تھے، حضرت سمرہ نہیں شامل ہو سکے تھے، تو حضرت سمرہ نے رافع کے کان میں کہا کہ تم کو تو شامل کر ہی لیا ہے نا حضور نے، تمہیں تو نہیں نکالیں گے نا، تم جان بوجھ کے گھر جانا نا، مجھے جتوا دینا تو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح یعنی یہ 14-15 سال کے لڑکوں کے جذبات آپ دیکھیں، حضور کے ساتھ کیسی محبت تھی ان کو، اور اللہ کے دین کے ساتھ کیسی ان کو محبت تھی، کیا ان کے جذبات ہوا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے کے سامنے لڑائی لڑی گئی، تو وہ حسب پروگرام حضرت رافع خود ہی تھوڑی دیر کے بعد گر گئے، اور حضرت سمرہ ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، اور کہ یا رسول اللہ دیکھیے نا میں نے اس کو ہرا دیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی ساتھ شامل کر لیے۔ تو عجیب عجیب یہ غزوہ احد کے واقعات ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کشتی لڑو، اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ کشتی ہوئی، اور واقعی حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو گرا دیا۔ اس طرح سمرہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ ہم چونکہ غزوہ احد کے دن آج کل چل رہے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو ہر جمعے کو تھوڑا تھوڑا چلاتے رہیں گے۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں کوئی ایسے موضوعات آ جاتے ہیں جن پر بولنا ضروری ہو جاتا ہے، تو یہ درمیان میں وقفہ آ جاتا تھا۔ اب یہ شوال کے مہینے میں ہمارے پاس کچھ جمعے مسلسل آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس تسلسل کو اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے عشق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی عشق بلکہ اس کا کوئی ہزارواں حصہ بھی ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے، تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔